الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال والإكرام وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. تمامی احباب بآواز بلند محبت، ذوق، شوق، عبادت اور ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام لائق صد اکرام برادران اسلام، عزیزان من، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دعا فرمائیں اللہ رب العزت تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق بخشے. شرح صدر سے گفتگو کرتے ہوئے جو کچھ حق اور سچ کہا جائے اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کا 18واں سپارہ سورہ نور میں سے 2 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ 16 رمضان 1447 ہجری ہم جمعہ کے اجتماع کے لیے اپنی اس جامع مسجد کوثر میں جمع ہیں. یہ جو رمضان المبارک کے چند ایام ہیں، 17 رمضان ہے، 18 رمضان ہے، 21 رمضان ہے، ان دنوں میں تاریخ اسلام کے اعتبار سے بہت سے اہم واقعات، اہم شخصیات ان کا یوم وصال اور یوم شہادت ان دنوں میں ملتا ہے. 17 رمضان المبارک زوجہ رسول صدیقہ کائنات اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عاتقہ حافظہ جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ، بلند آواز سے سب مل کر کہیں ذرا رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا یوم وصال اور 18 رمضان المبارک یوم الفرقان کے نام سے جانا جاتا ہے کہ جس دن میں اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جہاد سجا اور اسلام کی خاطر پہلی جو جنگ ہوئی یوم البدر وہ 18 رمضان المبارک کو ہے. اسی دن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم آپ کی ایک لخت جگر، آپ کی بیٹی
جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ اسی طرح میرے نبی کے ویر، سنیوں کے پیر، شیر خدا علی المرتضیٰ، آواز نہیں آئی، بلند آواز سے محبت کے ساتھ ذرا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا یوم شہادت مشہور قول کے مطابق 21 رمضان المبارک کو ہے۔ ایک روایت میں اختلاف کے ساتھ آپ کا یوم شہادت 17 رمضان کو ہے، اور اکثر محدثین نے، مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، 17 رمضان المبارک کا دن تھا، اور جس دن آپ نے شہادت نوش فرمائی وہ 21 رمضان المبارک کا یوم تھا۔ ان بہت سارے موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کرنا ایک ہی اجتماع میں، ایک ہی مجلس میں ناممکن سی بات ہے۔ کوشش کروں گا کہ چند گزارشات یوم الفرقان کے حوالے سے، چند گزارشات اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، اور چند باتیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی عظمت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں پہلا میدان سجا جس کو قرآن نے بیان کیا، لقد نصرکم اللہ۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن تم لوگ میدان میں اترے، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن تمہاری مدد کرنے کے لیے کون آیا؟ ایسے نہیں، ذرا ضرب لگنی چاہیے، کون آیا؟ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم، تم نے دیکھا کہ تم بدر کے میدان میں کمزور تھے، تمہیں طاقتور بنانے والا کون تھا؟ اللہ۔ روزے کی حالت میں میدان جہاد میں اترنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے، کفر کی سرکوبی کے لیے، اللہ کے حکم کے ساتھ امام الانبیاء، سردار الانبیاء، فخر الانبیاء، خطیب الانبیاء، محبوب کبریاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، آمنہ کے لال، صاحب کمال، صاحب حسن و جمال، محبوب رب ذوالجلال، سرور کونین، سردار دو عالم، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، شافع محشر، ساقی کوثر، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، بلغ العلا، خیر الورا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری محنت، اپنے تمام اصحاب ان کو جمع کیا اور ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ فتح یاب ہو جائیں۔ اصحاب پیغمبر نے یک زبان ہو کر ایک ہی جواب دیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم کی تعمیل میں ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا مٹایا دین کے لیے، تب جا کر آج دین ہمارے اندر زندہ ہے، تب جا کر یہ دین بلند و بالا ہے، اس کا جھنڈا لہرایا گیا۔ یوم البدر والے دن اللہ اکبر، ایک طرف میدان سجا، اور اس دن اصحاب پیغمبر میدان میں اترے۔ اب جھنڈا لہرانا ہے، جھنڈے کے لیے کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا پہلے سے انتظام نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ محبت جس پہ ٹھہری اسے عائشہ کہتے ہیں، بلند آواز سے۔ امام الانبیاء فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی نگاہ محبت جس ذات مبارکہ پر ٹھہری اسے صدیق اکبر کی لخت جگر کہتے ہیں، اسے زوجہ رسول کہتے ہیں، عالمہ حافظہ کہتے ہیں، عائشہ تو صدیقہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ احادیث کے مطابق جس کا رنگ سفید و سیاہ دھاری دار کپڑا اور وہ دوپٹہ تھا، میں یہ ساری باتیں ایک ہی جگہ پر ملانا چاہتا ہوں، آپ توجہ کریں تو ایمان تازہ ہوگا۔ آپ نے حضرت عائشہ کا وہ دوپٹہ لیا جو دھاری دار کپڑا تھا، جس کے اندر سفید و سیاہ رنگ کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ جب آپ نے یوم البدر والے دن جو جھنڈا بنایا، وہ اماں جان سیدہ عائشہ کا کپڑا اور دوپٹہ لیا، اب صحابہ میں نگاہ دوڑانے لگے کہ کون ہے جو اماں کے دوپٹے کی لاج رکھے گا۔ اونچی آواز سے میں اگلی بات کروں گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، کہو سبحان اللہ۔ حضور نے نگاہ ڈالی کہ ایسی کون سی شخصیت ہے جو اس دوپٹے کی لاج رکھے، ایک طرف جھنڈا لہرانے کے لیے کپڑا لینے کے لیے نگاہ محبت میرے نبی کی عائشہ کے دوپٹے پر ٹھہری، تو دوسری جگہ عفت عائشہ کو بچانے کے لیے نگاہ محمد جو ٹھہری ہے وہ علی المرتضیٰ پہ ٹھہری ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، سبحان اللہ، آپ کو وہ جھنڈا تھمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرچم و جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کو عطا کیا، لیکن اکثر محدثین نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ حضور نے وہ پرچم اور وہ جھنڈا جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تھمایا۔ جو پرچم حضرت علی کو تھمایا وہ ام المومنین صدیقہ کائنات محبوبہ حبیب خدا گلشن رسول کی عندلیبہ جناب سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ تھا۔ سیرت اور تاریخ کی روایات میں یہ بات ملتی ہے، کتب میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ دوپٹہ سیاہ اور سفید دھاریوں کے اندر موجود تھا۔
یہ دوپٹہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حیدر کو دے کر میدان جہاد میں لہرانے کے لیے کہا۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرچم دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ بدر کے میدان میں عائشہ کا دوپٹہ بھی شریک جہاد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ کا دوپٹہ بھی شریک جہاد ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا اے اللہ، یہ پیغمبر کی عزت کے سر کا دوپٹہ ہے۔ مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، عائشہ ماں ہے، حیدر بیٹا ہے۔ آج کچھ لوگ تفریق کرتے ہیں، حضرت علی کے سائے میں تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن اماں جان سیدہ عائشہ کی عزت اور عظمت اور تقدس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ وہ نسبت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ پرچم اللہ کے نبی نے حیدر کرار کو تھمایا، وہ نسبت ماں اور بیٹے والی تھی۔ کیوں؟ قرآن نے بھی ازواج مطہرات کے متعلق اعلان کیا کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ مومنین کی کیا ہیں؟ بولیں ذرا۔ الحمدللہ، ہم وہ مومن ہیں جو بیٹے کی عزت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ماں کے تقدس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم وہ مومن نہیں کہ بیٹے کو تو مانے اور ماں کو تسلیم نہ کریں۔ وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے جو کہے بیٹا تو ٹھیک ہے لیکن ماں کی عظمت کا خیال نہ کرے؟ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو بیٹے کی عظمت کا بھی اقرار کرے اور ماں کی عظمت کا بھی اقرار کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی 17 رمضان المبارک کو اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصال ہوا، وفات ہوئی، اور اسی 17 رمضان کو حضرت سیدہ علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا آغاز ہوا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرمایا کرتی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج میں، ساری ازواج اپنی جگہ قابل قدر ہیں، اپنی جگہ عزت و عظمت و تقدس والی ہیں، لیکن نبی کی بیوی جو ہوتی ہے، زوجہ جو ہوتی ہے، وہ امت کی ماں ہوتی ہے۔ جو ماں کی قدر نہ کرے وہ بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جو ماں کی عزت نہ کرے، آج کی ماں کی تکریم نہ کرے، لوگ اسے اچھا نہیں جانتے، اور جو اس ماں کی عزت نہ کرے جو ساری کائنات کے مومنین کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میدان جہاد سجا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست فرمائی۔ جب میدان لگتا ہے تو ہر مجاہد، ہر فوجی اپنے دائیں اور بائیں دیکھتا ہے کہ میرا دائیں کتنا مضبوط ہے، میرا بائیں کتنا مضبوط ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں دیکھا، میں نے اپنے بائیں دیکھا تو دائیں بھی چھوٹا بچہ دیکھا، بائیں بھی چھوٹا بچہ دیکھا۔ ایک کا نام معاذ ہے، دوسرے کا نام معوذ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے ہلایا اور کہنے لگا چچا یہ بتاؤ ان کفار کی صفوں میں ابو جہل کون سا ہے؟
حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے وہ معصوم بچے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، آج ہم اس ارادے کے ساتھ آئے ہیں کہ اس ابو جہل کا کام ہم نے تمام کرنا ہے۔ کیا وہ جذبے تھے؟ کیا وہ ایمانی ولولہ تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اتنی دیر میں ابو جہل اپنے گھوڑے پہ سوار صفیں درست کرتا ہوا آیا، کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میرا اشارہ کرنے کی دیر تھی، دونوں بچے اس تیزی کے ساتھ دوڑے جیسے بجلی دوڑتی ہے۔ کہنے لگے کہ اس پہ حملہ آور ہوئے، ایک نے اس کے گھوڑے پہ حملہ کیا، دوسرے نے اس پر وار کیا، وہ زخمی ہو کر گرا۔ اختصار کے ساتھ عرض کروں تو جب یہ میدان ختم ہوا، فتح یابی ہوئی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا قد نہیں ہے، کوئی بہت بڑا وجود نہیں ہے، پہلوان نہیں ہے۔ احادیث کی کتابوں میں پڑھیں تو صحابہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا چھوٹا قد ہے، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود دوڑتے ہیں، کون عبداللہ ابن مسعود؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے 23 سالہ دور نبوت میں پورے 23 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کو بھی سنبھالا، حضور کے نالین مبارک کو بھی میں نے اٹھایا ہے۔ آج کوئی کسی عالم کے جوتے سیدھے کرے فخر سے بتاتا ہے، پیر کے جوتے اٹھائے فخر سے بتاتا ہے۔ قربان جاؤں عبداللہ ابن مسعود کی عظمت پر، جس نے 23 سال امام الانبیاء کے نالین کو سنبھالا، حضور کے جوتوں کو سیدھا کیا، میرے پیغمبر کی مسواک کو سنبھالا، وہ عبداللہ ابن مسعود۔ حضور نے بلایا، دوڑے دوڑے آئے، حضور نے فرمایا جاؤ دوڑ کر جاؤ میری امت کے فرعون کو دیکھ کر آؤ۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا ابو جہل کو تلاش کر کے آؤ، کدھر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے جا کر لاشیں جہاں پر پڑی تھی وہاں پر تلاش کرنا شروع کیا، ابو جہل مجھے نظر آیا، اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر میں اس کا سر قلم کرنے لگا۔ کہنے روایات پڑھیں، وہ ابو جہل کہنے لگا اے ابن مسعود ذرا ٹھہر، میری گردن تو کاٹنے لگا ہے، کاٹ۔ آج مجھے افسوس یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی پہلوانوں کی طرح جنگ کی، پہلوانوں کی طرح گزاری، سرداروں کی طرح میں نے عزت و اکرام کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن میرا آخری انجام یہ ہوا کہ میں 2 کم سن اور معصوم بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب مجھ پر ایک احسان کر، جب میری گردن کاٹنے ہی لگا ہے تو تھوڑا سا نیچے سے کر کے میری گردن کاٹنا، کہ جہاں پر کٹی ہوئے سر پڑے ہوئے ہوں میرا سر تھوڑا سا اونچا نظر آئے، تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ کسی سردار کا سر پڑا ہوا ہے۔ جب یہ بات جناب رسول اللہ تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہ فرعون آیا تھا جو موسیٰ کے مقابلے میں آیا، لیکن جب وہ دریا کے طوفان میں پھنس گیا، غرق ہونے لگا، تو اس کی زبان سے بھی یہ نکلا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اگرچہ اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں، لیکن یہ ایسا بدبخت تھا کہ مرتے وقت بھی کہتا ہے کہ میری گردن تھوڑی سی نیچے سے کاٹنا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، اور یہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون ہے، بڑا دجال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، میں نے تلوار نکالی، سر قلم کیا، میں حضور کی بارگاہ میں لے کر پہنچا تو میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اونچی آواز سے کہنے لگے میرے ذہن میں ایک واقعہ دوڑا کہ مکہ کی زمین پہ تھا، ایک دن ابو جہل نے مجھے تماچا مارا، میرے چہرے پر تھپڑ مارا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے شکایت کی،
حضور سے شکایت کی تو حضور مسکرائے، آج میں ابو جہل کا سر اٹھا کر لایا تو حضور مسکرائے، اس وقت بھی مسکرائے، آج بھی مسکرائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کیا ماجرے ہیں؟ آپ کے پاس اس وقت اس کی شکایت لایا تھا آپ مسکرائے تھے، آج سر لایا ہوں مسکرائے تھے۔ فرمایا ابن مسعود اس وقت جب اس کے تھپڑ مارنے کی شکایت لایا تھا میں محمد اسی وقت تیرے ہاتھ میں اس کا سر قلم کیے ہوئے دیکھ رہا تھا، اسی لیے میں مسکرا رہا تھا۔ یہ یوم الفرقان، اللہ اکبر، اور یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کا یوم وصال بھی رمضان کے مہینے میں ہے، ان کا یوم وفات بھی رمضان کے مہینے میں ہے۔ یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ دین بڑی مشقتوں کے ساتھ میرے اور آپ تک پہنچا ہے، بڑی تکالیف کے ساتھ میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ کیسے پہنچا ہے؟ کہیں پر دیکھیں دوپٹہ اماں جان کا آیا، کہیں پر میدان میں حضرت علی المرتضیٰ آئے، کہیں پر میدان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ روایات میں آتا ہے حضور میدان میں خود آئے لیکن حضور نے تلوار نہیں اٹھائی کہ اگر کائنات میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو نبی کو قتل کرے یا نبی کے ہاتھ سے قتل کیا جائے، اس لیے حضور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بن کر آئے۔ اس لیے حضور نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں پکڑی کہ جو حضور کے ہاتھ سے مارا جائے وہ کائنات کا بدترین اور بدبخت شخص ہے۔ وہ حضور نے میدان جہاد میں تلوار نہیں پکڑی، صفحہ درست فرمائی، صحابہ کو آگے بھیجا۔ کون کون سی باتیں عرض کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں خیبر فتح کر کے آتے ہیں، اس وقت بھی جھنڈا جناب رسول اللہ حضرت علی کو تھماتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں کہ صبح کو جھنڈا دیا جائے گا۔ کسی نے آ کر بتایا صبح کو آئے تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی، ہر ایک کی نظر یہ تھی کہ شاید یہ پرچم مجھے تھمایا جائے۔ حضور نے نظر دوڑائی، حضرت علی نظر نہیں آئے، فرمایا علی کو بلا کر آؤ۔ کسی نے بتایا کہ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی تشریف لائے، جناب رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھیں اسی وقت ایسے ہو گئی جیسے کبھی چشم کی مجھے تکلیف ہوئی نہیں تھی، آنکھوں کی تکلیف ہوئی نہیں تھی، یہ بیماری مجھے کبھی لگی نہیں تھی۔ فرمایا اس کے بعد جب تک حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں زندہ رہا، حیات رہا، حضرت علی کی آنکھوں میں دوبارہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ حضرت علی کی ذات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما گئے، اپنی بستر پر حضرت علی کو سلا گئے، امانتیں سونپ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھو گے امانتیں سونپ دینا، پھر مدینے آ جانا۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ باہر دشمن کھڑے ہوئے ہیں، ہر کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، جب انہیں خبر ہوگی کہ اس بستر پر رسول اللہ نہیں ہے بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ لیٹے ہوئے ہیں، فرمایا مجھے یقین تھا کہ ان کی تلواروں کی ضربیں میری طرف ہوں گی، تلواروں کے نشانے میری طرف ہوں گے، اور دوسری طرف میرا ایمان کہہ رہا تھا کہ علی تجھے خراش بھی نہیں پہنچے گی، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ صبح اٹھنا بھی ہے، امانتیں لٹانی بھی ہے۔ یہ حضرت علی ہیں، امانتیں لٹانے کے بعد 3 دن مسلسل سفر کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے، حضور نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ بتانے والوں نے بتایا کہ وہ مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ فرمایا بلا کر لاؤ۔ بتانے والوں نے بتایا حضور یا رسول اللہ وہ چل کر آ نہیں سکتے کہ سفر کی وجہ سے ان کی ایڑیاں پھٹ گئی ہیں، پاؤں پہ ورم آ گیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور خود اٹھے، حضرت علی کے قریب گئے، اپنا لعاب لیا اور حضور نے حضرت علی کے ان ایڑیوں پر پھٹے ہوئے پاؤں پر لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں اسی وقت میرے پاؤں ایسے ہو گئے کہ مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں۔ فرمایا کہ اس کے بعد ساری زندگی مجھے کبھی بھی پاؤں میں ایڑیوں میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ حضرت علی ہیں جن کی ایڑیوں پر بھی حضور کا لعاب لگا، جن کی آنکھوں پر بھی حضور کا لعاب لگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتا ہوں جو حضرت علی کے نقش قدم پر چلے گا، ان ایڑیوں پر حضور کا لعاب لگا ہوا ہے،
وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جو حضرت علی کی نگاہ سے دیکھے گا اسے اماں جان عائشہ صدیقہ کی عزت نظر آئے گی، وہ کبھی بھی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ کی عزت اور ان کی تکریم اور ان کے تقدس میں کبھی بھی نازیبا الفاظ نہیں کہہ سکتا ہے۔ ایک طرف دعویٰ یہ ہو کہ ہماری محبت حضرت علی سے ہے، اور دوسری طرف اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تبرہ بھی کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کل قیامت کے دن یہ چاہتے ہو کہ حضرت علی کے ساتھ کھڑے کیے جائے تو ہمیں ان سب کو ماننا پڑے گا جن سب کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مانا ہے۔ اس لیے آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے کہ ہماری ساری آنکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اہل بیت، ام المومنین، ازواج مطہرات، بنات پیغمبر، تمام کے تمام کو عزت اور تکریم کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اور سب کی عزت ہمیں ہماری جماعت، ہمارے اکابر سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اس لیے عرض کرتا ہوں، اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو، اصحاب پیغمبر سے بھی محبت کرو، آل بیت پیغمبر سے بھی محبت رکھو، امہات المومنین کی بھی تکریم کرو، اور بنات پیغمبر کی بھی تعظیم کرو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اونچی آواز سے کہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔